اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرے حکم پہ آئیں گے، را کے تفخیم ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ دوسرا حکم ہمارے پاس ترقیق ہے، یعنی حروف کو پتلی آواز سے پڑھنا۔ حرف را پتلی آواز سے پڑھتے وقت زبان نیچے کی طرف رہتی ہے اور منہ کھلا رہتا ہے ہمارا۔ اس کو ترقیق یا مرقق یا پتلی آواز سے پڑھنا کہتے ہیں، اور اس کی 5 صورتیں ہیں۔ اور سب سے پہلی صورت جو ہے، پہلی حالت، اس میں را پر جب کسرہ ہو، چاہے را مشدد ہو یا مخفف، باریک پڑھی جائے گی، جیسے کہ رضوان، تجری، ذکری، الامری، یعنی چاہے کلمے کے شروع میں آئے، درمیان میں آئے یا آخر میں آئے، را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ دوسری حالت ہمارے پاس کلمہ کے درمیان میں جب را ساکن سے پہلے اصلی زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ جو کہ خص، ضغط، قز اس کا مجموعہ ہے، خا، صاد، غاد، غین، طا، قاف اور ذا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ شرکن، الفردوسی، فکبر، فطہر، یعنی کلمے کے آخر میں را ساکن سے پہلے اصلی زیر ہو تو بھی وہاں پہ ہم باریک پڑھیں گے، فکبر، فطہر، فاصبر۔ تیسری حالت ہمارے پاس کلمے کے آخر میں را سے پہلے زیر ہو اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، اور حروف مستعلیہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ خص، ضغط، قز اس کا مجموعہ ہے، جیسے انذر قومک، فاصبر صبرا۔ چوتھی حالت ہمارے پاس جب کلمے کے آخر میں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو وہاں پہ بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ عسیر، نصیر، غیر، خیر۔ ویسے خیرو، نصیرو، یعنی اس میں ہم لوگ را کو پر پڑھیں گے اگر ہم نے اس کا اعراب پڑھا، لیکن ساکن کی صورت میں ہم کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو پھر ہم ان کو باریک پڑھیں گے، الکبیر، الخبیر۔ پانچویں حالت کلمے کے آخر میں را ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر والا حرف ہو، جیسے کہ حجر، سحر، القطر، تو یہاں پہ بھی را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ تیسرا حکم ہمارے پاس جواز الوجہین آ جاتا ہے، اور اس میں اس کا مطلب یہ ہے جواز، جائز ہونا، وجہین دونوں طریقوں پہ، یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، تفخیم اور ترقیق دونوں طریقوں پر، اور دونوں پڑھنا جائز ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی 2 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلی حالت را ساکن سے پہلے حرف کو اصلی زیر ہو اور بعد والا حرف حرف استقلا زبر والا ہو تو تفخیم اور ترقیق دونوں طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ کلو فرق، کلو فرق، یعنی فیرو بھی کر سکتے ہیں، فرق، فرقن، فرقن، دونوں طریقوں سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری حالت کلمے کے آخر میں را ساکن سے پہلے حرف استعلا ساکن ہو، یعنی حروف مستعلیہ غصہ، ضغط، قز میں سے کوئی بھی لفظ ساکن اور اس سے پہلے زیر والا حرف ہو تو دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے، جیسے مصر، مصر، پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی،
عین القطر، قطر، دونوں طریقوں پہ ہم پڑھیں گے، باریک بھی اور موٹا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔